جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے. روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے. موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے. موت کی سختی بڑی خطرناک. نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے. نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے. حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. ہاں، اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا، یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا، یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا. جو ادھر بے خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ کیسا سوال ہے، شہید کا کیا مرتبہ؟ آقا نے فرمایا ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا. یہ ترغیب ہے. ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے، تو حدیثوں میں ہے جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گا. اور غموں سے بچنا ہے نا تو موت کو یاد کیا کرو. حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ پاتا ہے. غور سے سنو، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے. موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا کہ یار مر جاؤں گا، توبہ کر لوں. دوسرا، اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے، زیادہ حل من مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اب اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں، اس کا بھی لوٹ لوں. وہ قناعت کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ موت یاد ہوتی. تیسری بات فرمائی عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے. فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتیں نہیں پڑھتا، یار موت آنے والی ہے، سنتیں پڑھ چلو یار اب تو چلوں، یار مرنا ہے نفل اور پڑھ لوں، مغرب ہے تو اوابین پڑھ لوں. تو یہ جو موت یاد ہوگی نا تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی. تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار، اب کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ قبر میں کام آئے گا، قبر میں نور بن جائے گا. تو توبہ آسان، عبادت آسان اگر بندہ موت یاد رکھے. اور فرمایا کہ جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ اپوزٹ اس کے 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. توبہ میں تاخیر کرتا ہے، یار بعد میں کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کیا توبہ کروں، مزے کر لوں پھر اللہ اللہ کروں گا. کیا جوان مرتے نہیں ہیں؟ شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں. پھر فرمایا بقدرے ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے، کیونکہ موت تو بھول چکا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، موت تو یاد ہی نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا، رمضان سے نماز پڑھوں گا، اس سے پہلے ہی مر گئے. تو سوچئے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے. حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں آپ سے کر لوں، سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کرو. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں، ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم میں سے
किसी के पास गारंटी है कि वो 1 साल जिंदा रहे? 1 महीना, अच्छा 1 दिन, आज सुबह तक कोई जिंदा रहेगा उसकी हाथ उठा दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कब मर जाए। आज भी मर सकते हैं ना, तैयारी कब करोगे? तैयार रहना पड़ेगा। यानी मैं रोजाना ऐसे जीऊं कि आज मर जाऊं फिर भी अल्लाह राजी होगा, कब्र जन्नत का बाग बने, ऐसी लाइफ गुजारनी है। तो ऐसी लाइफ गुजारने के लिए हमें अपने शेड्यूल को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा ना। वैसे भी कराची के हालात हमारे सामने हैं, हमारे सामने आए दिन पे हादसा होता है, खबर आती है, वीडियो आती है कि नौजवान दुनिया से चला गया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन डाकुओं से बच गए, चोरों से बच गए, मरना फिर भी है। हाँ, मौत से नहीं बच सकते। तैयारी कर लो ना। तो आओ मिलकर आखिरत की तैयारी करते। यकीन करें, दावत इस्लामी से बहुत सारी वजूहात की वजह से प्यार है, मगर एक प्यार की वजह यह भी है कि यार ये कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर आखिरत की याद दिलाता है। हम गाफिल हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं, ये फिर हमें ट्रैक पे लाता है कि किधर जा रहे हो। जन्नत का रास्ता तो ये है, अल्लाह की रिजा का रास्ता ये है, ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला रास्ता ये। पकड़ लो इस माहौल को, छोड़ा ना करो। ये इस्लाम पे नजर आते हैं, कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, या ये फिर आएंगे, फिर दर्स देंगे, फिर मस्जिद में ले जाएंगे। किधर ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे रब के पास ले जा रहे हैं। अगर ये कहते हैं मदनी काफिलों में चलो, तो क्या काफिले में जाकर आप हमारे अमीर काफिलों को 5-5 हजार का लिफाफा देते हो? उसका क्या फायदा है? वो इसलिए बुलाता है कि 3 दिन आओ, अल्लाह के घर में रह के रब को राजी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, कब्र रोशन कर लो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, इनसे भागा ना करो। ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हें बुलाते इसलिए हैं कि आओ हम मिलकर अपनी आखिरत रोशन कर लें। दुनिया तो गुजर ही जानी है, 50, 60, 70 साल खत्म होने वाली। यार हम में से कईयों के बाल सफेद हो गए, कितना जिएंगे यार? अब तो मरने वाले हैं, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे। तो उधर की तैयारी कर लो, उधर मार ना पड़े, उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर सांप और बिच्छू कब्र में आ गए। अरे आज तो एक कीड़ा इधर आ जाए, हमारी चीख निकल जाती है। अभी लाइटें बंद हो जाए तो हम घबराना शुरू कर देंगे। कब्र भी क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हो गया? अब बस आज पक्की तौबा, बस अब गुनाह नहीं कर, हिम्मत करो। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपको सब पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन हराम देख रहा है, कौन हराम कमा रहा है, कौन माँ बाप को सता रहा है, कौन माद अल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा है। सबको पता है। हमें ना भी पता हो ना तो अल्लाह को तो पता है ना। किसी को ना भी बताओ, रब तो देख रहा है। बस आज उसी रब से दिल ही दिल में कह दो ना, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अब नहीं करूंगा, अल्लाह तुझे नाराज नहीं करूंगा। हो गए गुनाह, कर ली खताएं, कमजोर हूं ना, ले गया शैतान गुनाह के अड्डे पर। अब माफी दे दे, तुझसे माफी मांगते मौला, हमें माफ कर दे, हमें इस्तिकामत भी तू दे दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, हमें शैतान के मुकाबले में ताकत दे दे। हम हिम्मत तो कर रहे हैं, अल्लाह ताकत तूने देनी है, मदद तूने करनी है। बस आज ये अपने दिल में नियत कर लो, अपने रब से खुद ही वादे कर लो। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो निगाह भी फरमाएगा, वो मदद भी फरमाएगा, और वो हमें अच्छा भी कर देगा। रब करीम से दुआ करता हूं कि अल्लाह नेकों के सदके हमें नेक बना दे, अच्छों के सदके हमें अच्छा बना दे, हमारी गुनाहों वाली आदतें रब अपने करम से दूर कर दे। हम सब चाहते हैं ना कि हजरत इज़राइल मलकुल मौत आसानी से रूह कब्ज करें। वैसे सच्ची बात पता है क्या है कि जब उनकी याद में जिंदगी गुजरती है ना, इश्क रसूल में जिंदगी गुजरती है, आका की सुन्नतों पर अमल करके नबी पाक की रिजा वाली जिंदगी गुजरती है ना, तो क्या खूबसूरत शायर बात लिखते हैं कि जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, अल्लाह करे कि आका की याद में बस नबी पाक के तसव्वुर में जाएं, मदीना पाक में आका के जलवों में दुनिया से जाएं, फिर क्या होगा? जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। हाँ, फिर उसकी जान बड़ी आसानी से निकलती है, वो तो नबी पाक के जलवों में गुम होता है ना। तो अल्लाह करे कि मौत के वक्त आका का जलवा नसीब हो जाए। लेकिन काम क्या करना है उसके लिए? कसरत से दुरूद पाक, चलते फिरते उठते बैठते, नहीं पढ़ते लोग दुरूद, फजूल बातों के लिए घंटों पड़े हैं। दुरूद पाक जबान पर बहुत थोड़ा आता है। आज ही चेक कर लो ना, अपने आप को चेक कर ले, आज पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पढ़ा है।
ٹائم نکالا کرو, تسبیح جیب میں رکھا کرو. کہتے ہیں درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو. جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے. تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے, آپ کی بھی عادت ہو جائے, اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں, فضول باتوں سے بچتے رہیں, اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے. بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے, مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں, یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے, جو موت کی سختیاں ہیں, کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں, بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے نا, ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی, گارڈز, آگے سیکرٹری, اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا, کون ہو, کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت, تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے, اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں, مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا, اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا, اس مغرور شخص نے, جس کا اسٹائل ہی الگ ہوتا تھا, جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا, اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں, کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا, ہاں میں ملک الموت ہوں, مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا, مجھے کوئی گارڈ, مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے, اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن, کچھ گھنٹے تو دیجئے نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے کچھ توبہ کرنی ہے, کچھ نیکیاں کرنی ہے, کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں, اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں, اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا, اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں.